رہبر کتنا ضروری ہے، استاد گرو جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جی ہاں. تو اس میں بہت سارے جو یہ بچے ہیں جو بے استادیں ہیں اور ان کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا کہ استاد کا ہونا کتنا ضروری ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہ سرکار کی پوسٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں تھی پڑھی، سبحان اللہ. کلمہ پڑھا تھا اور محبت کی تھی، اس لیے ان کا مقام بہت بلند ہے. ہائے ہائے. تو وہ کیا ہے، کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں صدا سہاگن ہوئی. ہاں جی. تو یہی کہ جب ایک گرو اللہ والا آپ کو کلمہ پڑھاتا ہے اور محبت سکھاتا ہے تو وہ پھر ایک بالکل الگ ڈائمنشن میں آپ کو لے جاتا ہے، اور اس کے بغیر شاید انسان پہچان نہیں سکے گا. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ علم زیادہ ہو گیا ہے، محبت کم ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ اس محبت کو ہی تو زندہ کرنا ہوتا ہے اصل میں. وہ جس طرح سے بھی پھر وہ اس کو اجالتا ہے، نکھارتا ہے، بناتا ہے کہ وہ قدم قدم پہ تھا ایک مرحلہ میں کیا کرتا، طویل ہوتا گیا فاصلہ میں کیا کرتا، ہر ایک شخص کو تھا زوم راہبری کتنا، بھٹک رہا تھا مگر قافلہ میں کیا کرتا. اللہ اکبر. وہ مجھ سے مانگنے آیا ہے داد مجبوری، اب اس سے اس کی جفا کا گلہ میں کیا کرتا. اللہ اکبر. واہ. تو یہ واقعی ایک تو یہ بات تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی ہاں استاد کے بغیر تو ڈگری بھی نہیں لے سکتے آپ. بالکل سر. استاد نمبر لگائے گا، پاس کرے گا تو آپ نے پاس ہونا، ورنہ تو آپ پاس ہی نہیں ہوں گے. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس استاد کو آپ نے مان لینا سارا کچھ اپنا. اللہ اکبر. آپ کا کیمسٹری کا استاد ہے، آپ کا فزکس کا استاد ہے، میتھمیٹکس کا استاد ہے، آپ کی زندگی کا استاد کون ہے؟ اللہ اکبر. ایک تو اس کو بھی کوئی ڈیزائن کر لیں نا. آپ سوچ لیں کہ آپ نے اتنے سارے استاد رکھے ہیں، قرآن پاک استاد سے پڑھتے ہیں، استاذہ سے پڑھتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ چلتے ہیں آپ، تو آپ ان کی کہیں بھی بات کو مان رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا تلفظ ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. زندگی گزارنی کیسے ہے، اس کا استاد کب ڈھونڈنا ہے آپ نے؟ اللہ اکبر. اور وہ استاد ایسا شخص ہوتا ہے جس کی بات کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں. یعنی کہ بات کے اوپر اعتماد اس وقت آتا ہے جب ذات کے اوپر اعتماد آتا ہے. سبحان اللہ. پہلے ذات کے اوپر اعتماد ہوگا. اتنا بڑا اسلام ہمارا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی صداقت کے اوپر کھڑا ہوا ہے صرف. اللہ کہ اس دور میں وہ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے صرف کیا آپ نے اعلان کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم بات مانو گے؟ وہ پہاڑی تھی اسی لیے کہ وہاں پر کھڑے ہو کے اس طرح کی بہت ضروری جو ہے نا اطلاعیں دی جاتی تھی، پورے علاقے کو اکٹھا کر کے بلایا جاتا تھا کہ بھائی اہم اعلان ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے، کون لوگ تھے یہ؟ کفار ہیں. کفار نے کہا کہ آپ نے ساری زندگی ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بات سچ ہے. اللہ اکبر. تو پھر آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے. سبحان لو، اسلام کی اتنی بڑی، اسلام اتنا بڑا اللہ میاں، اور صداقت کس کی استعمال ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ ان کی زندگی جو ابھی وہ کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. خیر ان کی تو نبوت سے پہلے بھی نبوت ہی ہے، میں تو اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے ان کی نبوت کی زندگی نہیں تھی. لیکن سرکار کی ایک بڑی پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہنے کے لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں 40 سال مسلسل سچ بلوایا. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ سٹارٹ سے ہی باعث تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق جہاں صلی اللہ صلی اللہ. مجھے خالد احمد صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا. اللہ اکبر. سبحان. وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو بخشش ہوئی تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی مبارکہ تھا جو آسمان پہ انہوں نے کہیں سے پڑھا. اللہ اکبر. تعارف نہیں ابھی موجود تھا، لیکن ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی اہم نام ہے، اس کا واسطہ دیا تو ان کی بخشش بھی ہو گئی تھی. رائے گاہ سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے،
وہ جدا سمجھاتا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. اللہ اکبر. تو یہ وہ ایک پرسنالٹی آپ کو آپ کے قریب میں مل جاتی ہے، صداقت والی. تو جس کی بات پہ آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے نا، جس کی ذات پہ آپ کو یقین آ جائے، اس کی بات کو پھر آپ فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں. کم از کم اپنے سے بڑا تو مانتے ہیں، اپنی عقل سے بڑا تو مانتے ہیں اس کو. تو کوئی چیز تو ہوتی ہے جو آپ کے استاد میں آپ سے زیادہ ہوتی ہے. یہاں تو آج تک کہتا ہے مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں زندگی میں ایسا بندہ جس کو میں استاد کہہ سکوں. تو آپ نے فرمایا تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں آج تک کسی سچے بندے نے قبول نہیں کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تمہارا جھوٹ ہے، سچے بندے کا قصور نہیں ہے. تو یہ اپنے اندر کی جو ہے نا یہ صفائی تزکیہ جو ہے نا وہ کرنا شروع کرے گا تو سچا استاد بھاگ کے آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ بھاگ کے آئے گا، آگے فیض دے دے گا. اللہ اکبر. تو یہ صفائی جو ہے یہ دیکھ لیں ساری کہانی. ایک اور جگہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن تک صرف سچ بولو، پھر تم جو بھی بولو گے ہونے لگے گا. ہاں بلکہ ایسے نہیں ہے. ایک اور بات ہے، آپ نے کہا 40 دن تم نے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صرف سچ. بالکل بالکل. دیکھیں وہ مائنس ہو گیا نا جھوٹ. بالکل. تو اس کی بات تو سچی ہے سارا کچھ. اللہ اکبر. 40 دن کیا کوشش کرنی ہے؟ اپنے اندر سے جھوٹ کو آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر. 41ویں دن آپ جھوٹ بھی بولو گے نا وہ سچ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کر کے دیکھ لو جی یہ کیسی کر لیں گے، فارمولا کیسے ہے دیکھیں. جھوٹا آدمی سچ بولے وہ بھی جھوٹ ہے، اور سچا آدمی جھوٹ بولے تو وہ سچ ہے. وہ مصلحتاً ہوگا نا. کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، میں یہ سنا تو پھر مجھے حدیث سامنے آئی کہ دو دوستوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جائز ہے، بلکہ بڑا افضل اور اچھا جھوٹ ہے کہ جو دو لوگوں کے بیچ میں صلح کروا رہا ہے. جی بجا فرمایا جی آپ نے، یہ بات ٹھیک ہے. اور وہ سرکار یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ دیکھو وہ ایک دفعہ نا پرانے وقتوں کی بات ہے، حج کے لیے جا رہا تھا قافلہ، تو رستے میں آ گئے ڈاکو اور انہوں نے تلاشی لی سب کی، نکالو جو کچھ ہے. سب نے جو کچھ تھا نکال کے دے دیا. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ دوبارہ تلاشی لو، کس کے پاس کچھ اور ہے. تو جو میر کارواں تھا اس کی خفیہ جیب کے اندر سے کچھ اشرفیاں نکل آئیں. تو انہوں نے کہا اس کو نہ قتل کر دو. تو یہ واقعہ ہے داتا صاحب سے منسوب. تو داتا صاحب اللہ رحمہ نے فرمایا، داتا حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارا میر کارواں ہے، اس کو آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں. تو ڈاکو نے کہا کہ سچوں کا جھوٹا رہنما کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہے سچوں کا جھوٹا رہنما کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہ ہم ڈاکو شاکو نہیں ہیں، ہم تو تم لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ سچے ہو کے چلتے جاؤ اور جھوٹے لوگوں سے سائڈ پہ ہو کے چلتے جاؤ. یہ تمہارا سارا کام تمہارا سیدھا ہونا شروع ہو جائے. آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ رہنما سے. ہاں لگتا ہے مجھے آپ بھی گمراہ کریں گے. اللہ اکبر. آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ رہنما سے. وہ ایک شعر ہے کہ امی جو ہے سنایا کرتی تھی کہ احساس مٹ نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. ہاں یہ بھی ایک رہبر کا کام کرتی ہے جی. کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی شوق بھی اس راہ میں حائل، ہم یار کو بادیدہ نم ڈھونڈ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بات ٹھیک ہے جی کہ استاد زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ اپنی پہچان اور اللہ کی پہچان کے لیے اسی رستے کا استاد، جب آپ اس رستے پہ نکلتے ہیں نا جی تو اس رستے کے خلوص جو ہوتا ہے نا جی وہ پھر آپ کو استاد تک پہنچا دیتا ہے. وہ سرکار نے ایک چھوٹی سی کہانی سنائی تھی کہ ایک شخص تھا جو اپنے گرو کی تلاش میں تھا، گرو نہیں مل رہا. تو آپ نے فرمایا کہ کہتے ہیں وہ پھر ایک دن نا ایک بندہ آیا اس کے پاس، اس نے کہا یہ بیج لو، یہ اس کو لگا دو، اور تمہارے پاس جو بھی کوئی بزرگ آئے جس کو تم بزرگ سمجھتے ہو اس کے پاؤں دھویا کرو، اور جو اس کا پانی ہے نا اس بیج کو دے دیا کرو. اس میں سے ایک نکلے گا پودا، اور جس دن اس پودے کے اوپر پھول لگے گا اور اس دن جو بزرگ آئے گا نا وہ تمہارا ہوگا اصلی گرو. اس نے پریکٹس شروع کر دی، وہ اس میں سے پودا بھی نکل آیا اور ایک دن اس کے اوپر پھول بھی آ گیا. اب اس دن وہ بزرگ جو آئے نا تو اس نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ سنا تھا کہ جس دن پھول ہوگا اس دن میرے گرو مجھے ملیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے
میں تمہارا گرو ہوں، لیکن یہ بات بھی تم سمجھو کہ اس رستے میں جن جن کے پاؤں دھو گے تم نے اس کو پانی دیا وہ سب تمہارے گرو۔ اللہ اکبر، اللہ تو وہ آپ کو جو اپنی ذات کے قریب، بات کے قریب اور آپ کے دل کے قریب جو شخصیت محسوس ہونا شروع ہو، اللہ کا نام لے کے کوئی بھروسہ تو کرنا سیکھے، شروع تو کرے۔ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے سچے بندے کو زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بندہ تو سچا ہونا چاہیے نا جی، اللہ اکبر، تو اس کی وہ بات جو ہے وہ کہیں سے کبھی وہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ چھوڑ کر جانا مجھے رنگ مدارات سمجھ، میرے سائے کو میری طرح میری ذات سمجھ، میرے الفاظ کی ترتیب پہ برہم کیوں ہے، میرے الفاظ میں پوشیدہ ہے جو بات سمجھ۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بعض اوقات وہ ٹیڑھی سی بات کے اندر بھی آپ کو آپ کا گرو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جی۔ اللہ اکبر، تو بس وہ غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ جیسے میں کہا نا کہ کوئی چیز ایسے آپ فرکشن بھی اس کو اگنور نہ کریں تو وہ کہیں نہ کہیں پہ وہ جلوہ پھر آپ کو مل جائے گا، وہ انسان کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو جھوٹے سچے کی بات نہیں ہے۔ سرکار ویسے فرمایا تھا کہ پیر سچا کہ مرید سچا، تو آپ نے فرمایا پہلے مرید سچا، اللہ اکبر، وہ سچا ہوگا، تم سچے ہوگے تو سچا تم تک پہنچے گا لازمی۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ فطرت کا قانون ہے۔ اللہ اکبر، تو پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے۔ اپنی تھوڑی تھوڑی تربیت کرتے جایا کرو، اپنا تزکیہ کرتے جایا کرو، تھوڑا سا غور کیا کرو، کوئی کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا تم سے، کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی، زندگی میں جھوٹ ابھی تک شامل تو نہیں ہوا تمہارے، تم نے ابھی لوگوں کے کہیں کوئی فراڈ لگانا بند کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ان کو دھوکہ دینا بند کیا ہے کہ نہیں کیا، اپنی سیدھے ذات کے سیدھے فائدے ہو کے کے لیے، اللہ اکبر، بے وقوفوں کی طرح اسلام کے اوپر چلنا شروع کر دو، بغیر کوئی سوچے سمجھے۔ اتنا سچا دین ہے کہ سچے بندوں کا ڈھیر لگ جائے گا آپ کے اللہ پاس، اکبر، آپ کو خود سبحان سچا بنا دیں گے وہ۔ اللہ اکبر، تو یہ تو کمال کی بات ہے، یہ آپ نے اللہ کو بڑا ایزی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ آپ کی نس نس سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں پہ چور بیٹھا ہوا ہے، میری بکل دے وچ چور کدھر ہے، وہ نکالو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نیت کی اصلاح کرنی ہے، نیت ہے، نیت کی اصلاح آپ کی ہوتی جائے گی۔ آپ کا گرو آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا گرو آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو آپ سے پہچان کرائے گا، آپ سے ملاقات کروائے گا، اور جب آپ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوگی تب آپ کو عرفان ذات حق ہوگا۔ سبحان اللہ، اور یہی ہے انسان کا مقصد یہاں پہ آنے کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ لمبی چوڑی کوئی کہانی نہیں ہے جی، بس یہ اتنی ساری بات ہے۔ تو پہچان کا سفر جو ہے یہ اندر سے ہی شروع ہوتا ہے، اور باہر کی چیزوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی آپ کے اندر کے ماحول کو اجالنا شروع کرتی ہے، اور اسی کے اندر جب وہ سچائی پیدا ہوتی ہے تو اسی کے اندر سے پھر طلب پیدا ہوتی ہے ایک گرو کی، جو آپ کو اگلے رستے کا مسافر بنائے۔ تو وہ جب وہ گرو سچا آپ کو مل جائے گا، وہ آپ کو آپ کی ذات سے روشناس کرا دے گا، آپ کی کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اتنی سی بات ہے ساری کی ساری۔ سبحان اللہ، مجھے بات یاد آ گئی، ایک واقعہ ہے نا، غیر معمولی نا واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں I8 جا رہا تھا تو راستے میں میں نے جو ہے حضرت کی سرکار کی آڈیو سن رہا میں، تو اسی میں بات ہوئی نا اسی سچ سے اور جھوٹ سے، اس سے ریلیٹڈ نا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی جیسے پہلے بات ہوئی نا کہ 3 ایسے جھوٹ ہیں جن کی اجازت ہے نا، ان میں ایک یہ ہے کہ 2 فریقین کے بیچ میں صلح کروانا نا جی۔ تو I8 میں پہنچا تو وہاں پہ ایک بڑا پریشان شخص آیا، تو اسی طرح سے باتوں میں نا میں نے نا وہی میں آڈیو سن کے آیا تھا، اسی کیفیت میں تھا، تو میں بات شروع ہو گئی اسی ٹاپک پہ۔ تو میں نے یہی کہا نا کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس سچ کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچ فساد نہ کرا دے، تو سچ کی تلوار لے کے نا تلوار نکل پڑو۔ بالکل۔ تو میں نے اسی طرح سے میں نے وہ حدیث اور سرکار کا وہ حوالہ دیا آڈیو کا، تو ایک دم سے کہتا ہے کہ آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کرا دیا ہے نا، کیونکہ میں تو سچ کو لے کے میں پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اصول کہ میں جو مرضی ہو جائے میں وہی بات کروں گا جو سچ ہے، لیکن ابھی جا کے میں وہ بات کروں گا جس سے صلح ہو جائے۔ واہ واہ واہ، تو یہ تو میرے ساتھ، بلکہ وہ ایک اور جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جھوٹ مصلحتاً، جو جھوٹ دوسرے کے فائدے کے لیے بولا جائے وہ سچ سے بھی افضل ہے، مصلحتاً وہ جھوٹ جو اپنی ذات کے فائدے کے لیے بولا جائے وہ جھوٹ سے بھی بدتر ہے۔
یعنی کہ وہ جو اپنی ذات کا ہے نا کہ ہم جو اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, صحیح بات, اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں سے کام نکال رہے ہوتے ہیں, تو اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ صلح ہو سکتی ہے, فساد نہیں مچے گا, آپ کی صرف اتنی سی بات کرنے سے, یعنی کہ وہ سرکار نے اگزامپل دی اس کی نا کہ اگر کہیں کوئی آپ کو کہے کہ کیا اس نے میرے بارے میں مجھے گالی دی تھی, اور اگر آپ نے سنا کہ اس نے گالی دی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے بول دیا کہ میں کہہ دوں کہ ہاں اس نے گالی دی تھی تو لڑائی ہو جائے گی, تو آپ بول دیں کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں سنا, اس نے تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی بات کی تھی. تو جیسے ہی آپ یہ بات کر دو گے تو ان کے بیچ میں صلح ہو جائے گی. تو یہاں پہ بھی نا وہ تلوار لے کے جو ہے نا لوگ جو سچ کو لے کے اور پھر کتنا فساد کرا دیتے ہیں. جی ہاں, وہ کسی بزرگ کے بارے میں سرکار نے کوئی واقعہ سنایا تھا, میرے مکمل ذہن میں نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح سے تھا کہ وہ کچھ ایسی بات تھی کہ جس کو سنانے کے بعد وہ خاتون جو تھی نا وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی, تو بزرگ نے کہا ہیں کیا کہا ہے تم نے, اور وہ ساری زندگی پھر اسی ٹرانس میں رہے کہ میں اونچا سنتا ہوں. اللہ اکبر, اس کی پردہ پوشی. اللہ اکبر, اللہ تو وہ اللہ آپ لوگوں کی پردہ پوشی کریں, اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا. وہ ستار العیوب ہے, آپ لوگوں کی عزت رکھے, وہ آپ کی عزتیں رکھے گا. تو ایسے ہی ہے, چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں ہیں اس کے بیچ میں, ذات کے سفر کے بیچ میں, کہ دوسروں کے لیے منفعت بخش بنتے جاؤ تو اسی میں تمہارا فائدہ ہے. سبحان فائدہ دوسروں کو دینا ہے تو ہو تمہارا رہے. کہانی تو اس کے اندر یہ جو ہوئی کہ دوسرے کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. سبحان جیسے سرکار فرماتے تھے کہ راہ سلوک کیا ہے, وہ سلوک جو تم لوگوں کے ساتھ کرتے ہو, سبحان اللہ, یہی راہ سلوک ہے. اللہ اکبر, یہی اللہ کا سفر ہے کہ اب جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ سلوک ہو, وہ سلوک تم لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دو تو وہ تمہارے پاس. جیسے سرکار فرماتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے گنبد کی طرح ہے, جیسی آواز دو گے ویسی آئے گی. اللہ اکبر, تم غلط آواز دو گے تم تک بھی غلطی آئے گی. جیسے اشفاق صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا, یہ جو دھوکہ ہے نا یہ بہت چلاک ہوتا ہے, یہ جس کو بھی دیں گھوم گھام کے آپ کے پاس ہی آئے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ ہے قانون اس کا, نیوٹن کا ہے نا جی, کہ جو پینکوں کے اوپر وہ نیچے وہی نیچے آنا ہے جی. اللہ اکبر. تو فارمولے ایسے ہیں. بس لوگوں کی غلطیوں کو چھپانا ہے اور پردہ پوشی کرنی ہے, بلکہ کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ اپنے دل کو قبرستان بنانا ہے جہاں لوگوں کی غلطیوں کو دفن کر سکو. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا بات. جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں کہ جیسے مجھے بڑا فائدہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, تو آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا.